السلام علیکم۔ اسلام آباد اور راولپنڈی فوکس ہے اس لیے کہ وہاں پر افغان پناہ گزینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جا رہا ہے۔ ہر ٹاؤن میں، ہر علاقے میں، ہر گھر میں تلاشی ہو رہی ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ڈھونڈا جا رہا ہے کہ افغان پناہ گزین کہاں کہاں چھپے ہوئے۔ گزشتہ روز بھی چھاپوں کے دوران، کریک ڈاؤن کے دوران 15 سے زائد افغان نیشنلز کو گرفتار کر کے حراستی مراکز بھجوا دیا گیا ہے اور وہاں سے ان کو واپس بھجوایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان سے افغانستان کے شہریوں کو واپس ان کے ملک بھجوانے کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران 21,000 سے زائد افغان نیشنلز کو ان کے ملک واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز بھی تقریباً 10,000 افغان نیشنلز کو پاکستان اور ایران سے واپس ان کے ملک بھجوایا گیا، جن میں سے 7,000 سے زائد پاکستان کے علاقے سے واپس ان کے ملک گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا فوکس ہے، گورنمنٹ آف پنجاب بار بار اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم انعامات دیں گے، ان لوگوں کو ریوارڈز ملیں گے جو افغان نیشنلز کے بارے میں اطلاع دیں گے، ان کو 10,000 روپے فی نیشنل ملے گا، فی اطلاع ملے گا۔ اس کے علاوہ اور یہ جو پیسے ہیں ان کو فوری طور پر ادا کیے جائیں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں افغان نیشنلز کی تلاش جاری ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد بہت فوکس میں اس وقت، کیونکہ دہشت گردی کی وارداتیں اسلام آباد میں ہو چکی ہیں جس میں افغان نیشنلز ملوث پائے گئے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے شہری جو آس پاس کے علاقوں میں بھی موجود ہیں، تو ان کو چونکہ یہ ہائی سیکیورٹی ایریا ہے تو یہاں پر فوکس بہت زیادہ ہے۔ پنڈی کے اندر کرکٹ میچز ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپریشن جاری ہے۔ راولپنڈی کے اندر مختلف علاقوں میں، راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر بہت تیزی سے آپریشن جاری ہے، شہر کے اندر بھی، مضافاتی علاقوں میں بھی، ٹاؤنز میں بھی۔ اور اب تک جو ریسنٹ آپریشن ہے اس میں 300 کے قریب افغان نیشنلز کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان کو یہ وہ افغان نیشنلز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جو پیو آر کارڈ ہولڈرز بھی نہیں ہیں، اور جو جن کے پاس ان کی اسلام آباد میں تو ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو ویزاز پر پاکستان میں آئے تھے۔ اب گزشتہ 4 ماہ سے پاکستان نے چونکہ ویزے کی تجدید روک دی اور پاکستان نے کہہ دیا کہ آپ ایک دفعہ اپنے ملک واپس جائیں اور واپس جا کر پھر دوبارہ سے ایمبیسی سے ویزا لگوا کر پاکستان آ جائیں تو ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، خواہ آپ کے پاس ہیلتھ ویزا ہو، خواہ آپ کے پاس ایجوکیشن ویزا ہو، خواہ آپ مذہبی ویزے پر پاکستان آ رہے ہو تو آپ کو الاؤ کر دیا جائے گا۔ یہ کہ جو آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کے ویزے کی تجدید ہوتی رہے تو یہ اب ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ان لوگوں کو فوکس کیا جا رہا ہے جن کے پاس ویزاز تھے اور اب وہ پچھلے 4 مہینے سے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ غیر قانونی ہو چکا ہے۔ تو F-17 کا جو علاقہ ہے اس کے اندر گزشتہ روز بہت بڑا آپریشن ہوا، وہاں پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا، گھر گھر تلاشی لی گئی اور گھر گھر تلاشی کے دوران 15 افغان نیشنل جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپریشن جاری ہے اور اس کو بھی روکا نہیں گیا، مختلف علاقوں کے اندر یہ آپریشن جاری ہے۔ پیر بدائی کے علاقے کے اندر پچھلے دنوں ہوا تھا، امام بری کے علاقے کے اندر پچھلے دنوں آپریشن ہوا تھا، اس میں بہت بڑی تعداد میں افغان نیشنلز گرفتار ہوئے تھے۔ تو اب یہ اسلام آباد میں جہاں جہاں اطلاع ملتی ہے وہاں پر آپریشن کیا جاتا ہے۔ اور راولپنڈی میں تو بڑا زبردست سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے کہ ٹاسک فورسز 13 ٹاسک فورسز بن گئی ہیں۔ ان ٹاسک فورسز میں اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہیں، سی ٹی ڈی کے بھی لوگ ہیں، پولیس کے بھی لوگ ہیں اور اس کے علاوہ انویسٹیگیٹرز بھی ہیں، اور یہ لوگ جا کر مختلف علاقوں میں آپریشنز کرتے ہیں۔ اور وہاں پر چونکہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو پولیس کے بارے میں تو ہم ایک خدشہ یہ موجود رہتا ہے کہ شاید پولیس والے یا کوئی ایک ادارہ اگر جائے گا تو وہ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے مرعوب ہو جائے یا کوئی وجہ سے ان کو چھوڑ بھی دے۔ لیکن جب بہت سارے اداروں کے لوگ ایک ساتھ جا کر آپریشن کرتے ہیں، جس میں اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن کے بھی ہوتے ہیں، فٹ جو سولجرز بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈیٹیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں تو اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ تو اب 13 ٹاسک فورسز ہیں، ان ٹاسک فورسز کو ہر روز اپنی رپورٹ جاری کرانی ہے۔ تو اب تک راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر اندازہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف علاقوں کے اندر آپریشنز جاری ہیں، اور خاص طور پر چونکہ کرکٹ ٹیم کے میچز ہو رہے ہیں وہاں پر تو یہ فوکس بہت زیادہ ہے۔ تو اس سارے عرصے کے دوران جب یہاں پر بم دھماکہ اسلام آباد میں ہوا ہے تو اس کے بعد سے اب تک راولپنڈی کے اندر بھی 300 سے زائد افغان نیشنلز کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ان کو حراستی مراکز پہنچا دیا گیا اور وہاں سے ان کو واپس ان کے ملک بھجوایا جائے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے مختلف علاقوں کے جو لوگ پاکستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 6 لاکھ لوگ 2021 کے بعد پاکستان کے اندر آئے تھے۔ یہ نہ تو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں، نہ یہ اے سی سی والے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہے جو پہلے سے پناہ گزین یہاں پر موجود تھے۔ ان کی زیادہ تر بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کے اندر آئے اور طالبان رجیم وہاں پر جب 2021 میں آئی تو یہ
نیٹو کے اتحادی تھے, شمالی اتحاد کے لوگ تھے, ان کا خیال تھا کہ اب ہم طالبان کے جبر کا شکار ہو جائیں گے, یا ان کے اپنے خدشات تھے, یا پھر یہ لبرل اپروچ کے لوگ تھے اور وہ ٹرائبل کلچر کے خلاف تھے. افغانستان میں جو طالبان ٹرائبل کلچر لے کر آئے تو اس کے خلاف تھے, اور یہ ایک آزادانہ زندگی پاکستان کے اندر گزارنا چاہتے تھے. لیکن چونکہ اب پاکستان نے اپنی پالیسی چینج کر لی اور اب پاکستان بغیر ویزا کے کسی بھی افغان نیشنل کو اپنے ملک پر رہنے کی اجازت نہیں دے رہا. پچھلے 4 مہینے سے پاکستان نے کسی بھی قسم کا ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا, کیونکہ پاکستان ایک دفعہ چاہتا ہے کہ اسکروٹنی ہو جائے. گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ جو ویزاز ہیں, جعلی ویزا ہے, یہ سارا سلسلہ ایک دفعہ ختم ہو, نئے سرے سے آغاز ہو, نئے سرے سے تعلقات دوبارہ سے استوار کیے جائیں. اور جب سے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد تو اب ویزا والا سلسلہ ویسے رکا ہوا ہے, کیونکہ دہشت گردی میں افغانستان ملوث ہے. جو وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا وہاں پہ افغان نیشنلز ملوث پائے گئے. اسلام آباد کے اندر بھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اب تک ان میں افغان نیشنلز ملوث پائے گئے. نور ولی محسود اور اس کا گروپ جو ہے, زاہد غنی کا گروپ جو ہے, یہ لوگ ملوث پائے گئے. انہوں نے یہاں پر اس ساری پلاننگ کی, اپنے لوگوں کو لانچ کیا اور ان پر دہشت گردی کی. پھر اس کے علاوہ خدشات موجود ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب پاکستان نے تو بڑا کلیئر افغانستان کو بتا دیا کہ ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اب دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو اس کا پاکستان جواب دے گا اپنی مرضی کے مقام پر, اپنی مرضی کے وقت پر, اور نقصان کا پھر ازالہ پاکستان اس کا رائٹ رکھتا ہے, کیونکہ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہی دہشت گردی افغانستان کی سرزمین کو استعمال ہوتی ہو رہی ہے. تو پاکستان اب اس کا جواب دے گا اور اسی زبان میں دے گا جو افغانستان کی طالبان رجیم سمجھتی ہے, منہ توڑ جواب دے گا. پھر پاکستان نے ایک جانب افغانستان کے ساتھ اپنی تجارت بالکل ختم کر دی ہے, تجارتی راستے بند کر دیے گئے, ٹریڈ بالکل ختم ہو چکی ہے, پاکستان بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. دوسری جانب افغانستان بھی گیدڑ بھپکیاں مار رہا ہے کہ وہ گندم نہیں خریدے گا, نہ خریدے. پاکستان تو پہلے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور جو افغان ٹرانزٹ ہے پاکستان کی تجارت اور معیشت پہ اس لیے بوجھ ہے کہ وہ اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سامان افغانستان کے نام پر آتا ہے اور وہ پاکستان میں لینڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پر وہ سستے نرخوں پر بکتا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس جو اس پر ایف بی آر کو جو پیسہ ملنا ہوتا ہے, جو امپورٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں مل پاتی, ایف بی آر کو نہیں مل پاتی, تو جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان ہوتا ہے. تو اب اس کے علاوہ جو گندم کی سمگلنگ تھی وہ بھی بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی, کے پی کے خاص طور پر اس کا بہت بڑا سورس تھا. تو اب گورنمنٹ نے بہت سختی کر دی, چیک پوائنٹس بالکل بند کر دیے گئے. اب سمگلنگ کا رستہ, اب چیک پوائنٹس ہی بند ہو جائیں گے تو سمگلنگ کا رستہ بھی رک جائے گا. تو پاکستان سے ایک اندازے کے مطابق ہر سال 5 لاکھ ٹن گندم سمگل ہو کے افغانستان جا رہی تھی. تو اب پاکستان نے کہہ دیا جی کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اب ہم بالکل چیک پوائنٹس پر کسی بھی قسم کی سمگلنگ جو ہے اب نہیں ہونے دی جائے گی, خواہ 1 کلو کی یا 1 ٹن کی یا 5 لاکھ ٹن کی. تو اب افغانستان کے لیے پاکستان نے اپنے تمام راستے بند کر دیے ہیں. اگر آپ وہ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں, جو وہ انٹرسٹڈ ہے کہ ایران کے ذریعے تجارت کرے, وہ انٹرسٹڈ ہے کہ ازبکستان, تاجکستان, قازقستان سے وہ تجارت کرے, روس سے تجارت کرے, تو اس کے لیے وہ راستے کھلیں. لیکن ایک بات افغانستان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس طرح کی تجارت سے 30 سے 50% ان کے اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا. اس کا دباؤ زیادہ تر افغانستان کے عوام پر پڑے گا, اور یہ صرف اور صرف طالبان رجیم کی ضد بازی کی وجہ سے ہوگا, کیونکہ طالبان رجیم صرف ایک ہی کام جانتے ہیں اور وہ دہشت گردی ہے. وہ نہ صرف اپنے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں, جو وہاں پر جو وہ ٹرائبز جو ان کے ساتھ جو ان کے ٹرائب کے لوگ نہیں ہیں, جو غیر پختون لوگ ہیں, ان پر مظالم کرتے ہیں, جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں ان پر مظالم کرتے ہیں, جو ان کے ہم خیال نہیں ہوتے ان پر مظالم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ آس پاس کے پڑوسی ممالک کے اندر بھی دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, خواہ وہ پاکستان ہو, خواہ وہ ایران ہو, خواہ وہ تاجکستان ہو, ازبکستان ہو یا رشیا ہو, ہر ملک یا چین ہو, ہر ملک ان سے پریشان ہے اور ان کی دہشت گردی کی ان حرکتوں سے پریشان ہے, اور وہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بھی تیار نہیں. پاکستان بارہا ان سے کہہ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو آپ پشت پناہی کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, اور جب پاکستان میں سلامتی نہیں ہوگی, سیکورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی افغانستان بھی اس سے متاثر ہوگا. لیکن طالبان رجیم کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی اور وہ ٹی ٹی سے کی پشت پناہی سے باز نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے پورے علاقے کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی کوئی بہتری کی امید نہیں ہے.